اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صلوات بھیجیے گا عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، پروردگار عالم ہر اس شخص کو صحت و سلامتی، تندرستی، طول عمر دے کہ جس کے دل میں امام حسین کی محبت ہے۔ پروردگار عالم ہر اس شخص کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھے کہ جس کے دل میں امام علی علیہ السلام کی الفت ہے۔ دوستوں اور عزیزوں، جس آیت کریمہ کو میں نے اس عشرے میں محفل شاہ خراسان میں عنوان بیان قرار دیا، اس میں پروردگار عالم اپنے حبیب کے سلسلے میں یعنی حضور ختمی مرتبت کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلام ہی نہیں کرتے، کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، وہی بولتے ہیں، وہی کلام کرتے ہیں جو وہی آ کے ان سے کہتی ہے۔ یعنی نبی کی زبان عام زبانوں کی جیسی نہیں ہے، نبی کی زبان اللہ کے اختیار میں ہے، اور جو بھی یہ کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو وہی آ کے کہے گی، اور وہی کیا ہے؟ پیغام ربانی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو اب نبی جو بول رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق بول رہے ہیں۔ میں برابر عرض کر رہا ہوں، خالی اس آیت کو عالم اسلام سمجھ لے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نبی نے جس کے لیے جو بولا اس حیثیت سے اسے مانیے۔ نبی نے جسے جو بولا اس حیثیت سے آپ مانیے۔ اگر کسی کے لیے یہ کہا کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تب اس کا جیسا کوئی عالم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہی بول رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد عزیزان گرامی، عالم اسلام پر چاہے وہ دور اول ہو چاہے وہ دور آخر ہو، جب سے اسلام شروع ہوا آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک اہل بیت کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اہل بیت کے برابر کوئی نہیں ہے۔ دنیا جب سے اللہ نے خلق کی اور جب تک کہ دنیا باقی رہے گی اہل بیت کے برابر کوئی نہیں ہے۔ کیوں اہل بیت کے برابر کوئی نہیں ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی سیرت کو دیکھیے، ان کے کردار کو دیکھیے، ان کے علم کو دیکھیے، بات واضح ہو جائے گی۔ آپ کی خدمت میں نے عشرے کا جو عنوان رکھا ہے وہ آپ کے ذہنوں میں نا، شان علی بزبان وہی۔ ایک صلوات پھر بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور انشاءاللہ میں بھی آپ کی خدمت میں وہی کہوں گا جو وہی جس پر نازل ہوئی تھی اس نے جو کچھ کہا ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام کے مراتب و فضائل کا ٹھکانہ نہیں ہے، اتنے فضائل ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب بہت پڑھ دیا، بہت نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ بس ایک درجہ علی کے فضائل کے آگے ہے، نبوت کا درجہ۔ علی کو اگر کوئی نبی کہہ دے تو یہ کہا جائے گا کہ صاحب آپ نے امام کو نبی کہہ دیا۔ ایک درجہ اور آگے ہے کہ اگر علی کو کوئی خدا کہہ دے، لیکن آج سچ بتائیے گا، اتنا بڑا مجمع یہاں سن رہا ہے، ٹی وی چینلوں کے ذریعے بھی میری آواز لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ میں محبان اہل بیت پیغمبر سے قرآن کی قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو علی کو نبی سمجھے؟ دیکھیے یہ مجمع بتا رہا ہے، کوئی نہیں ہے جو حضرت علی کو نبی سمجھتا ہو۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو حضرت علی کو خدا سمجھے؟ نہ ہم علی کو نبی سمجھتے ہیں، نہ ہم علی کو خدا سمجھتے ہیں۔ ہم علی کو ولی اللہ سمجھتے ہیں، وجہ اللہ سمجھتے ہیں، عین اللہ سمجھتے ہیں، ید اللہ سمجھتے ہیں، نفس اللہ سمجھتے ہیں،
نبی کا جانشین و وزیر و خلیفہ بلا فضل سمجھتے ہیں، امام برحق سمجھتے ہیں، معصوم سمجھتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ہم نے خود نہیں سمجھا ہے، جس پر وحی نازل ہوئی ہے اس نبی نے کہا علی کے ہاتھ ید اللہ، علی کی زبان لسان اللہ، علی کا چہرہ وجہ اللہ، علی کا نفس نفس اللہ۔ سب زندہ باد مردہ باد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، ہم میں سے کوئی مولا علی کو نبی نہیں سمجھتا۔ نبی شب ہجرت کفار مکہ نے جب چادر میں ڈھکا ہوا دیکھا تو وہ نبی سمجھے، اور نصیری نے جب اپنا زاویہ فکر بدل کے دیکھا تو وہ خدا سمجھے۔ اچھا ان سب باتوں کو دیکھنے کے بعد میں یہ سمجھا کہ جو علی کو کچھ نہ سمجھے خدا اس سے سمجھے۔ حیدری جو حضرت علی کو کچھ نہ سمجھے اس سے خدا سمجھے۔ تو ہم حضرت علی کو نبی نہیں سمجھتے، ہم حضرت علی کو خدا نہیں سمجھتے۔ دیکھیے ہم یہ باتیں بار بار اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ میں خالی اس پر غور نہیں کرتا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، ہم اس پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ اور جب سے مجھے محسوس ہوا تو میں نے اکثر ایسے لوگوں سے گفتگو کی جو مسلمان بھی نہیں ہیں، تو ان کو کچھ غیر شیعہ مسلمان یہ کہہ کے بہکاتے ہیں کہ علی خدا مانتے ہیں، علی کو خدا مانتے ہیں شیعہ۔ نہیں، ہم میں سے کوئی خدا نہیں مانتا، خدا ہم میں سے کوئی نہیں مانتا، اللہ علی کو کوئی نہیں مانتا، کوئی نہیں مانتا۔ ہم علی کو اللہ نہیں مانتے، ہم امام برحق مانتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم حضرت علی کو رسول کا بلا فضل خلیفہ مانتے ہیں، بلا فضل خلیفہ مانتے ہیں۔ بلا فضل خلیفہ کیوں مانتے ہیں؟ دیکھیں نبی کو قرآن نے کہا ہے نبی روشن چراغ ہیں۔ کیا ہیں؟ چراغ ہیں۔ جب چراغ بجھنے لگے تو چراغ کی جگہ پر چراغ آئے گا۔ میں ایک مثال دے دوں، بات واضح ہو جائے گی۔ ایک شمع روشن ہے، روشنی پھیلی ہوئی ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس کی روشنی میں کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کی روشنی میں کام کر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں شمع بجھنے لگی، گل ہونے لگی، ختم ہونے لگی۔ ہم نے کہا ایک شمع لے آنا، بھائی پوری توجہ رکھیے گا، ہم نے کہا ایک شمع لے آنا۔ آپ نے کسی کو پکارا، اپنے خادم کو، ایک شمع لے آؤ۔ انہیں شمع کیا کہ جیسی جل رہی تھی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، وہ ویسی ایک لکڑی کی شمع لے کے آ گیا، یا پلاسٹک کی لے آیا۔ پلاسٹک کی شمعیں بھی ملتی ہیں نا، خالی دکھاوے کی ہوتی ہیں، حقیقت نہیں ہوتی ہے اس میں۔ وہ لے کے آ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا لے آیا؟ وہ لا جو موم کی ہو، یہ موم کی ہے نا جو روشن ہے، تو موم کی شمع لا۔ وہ لایا موم کی شمع۔ اچھا لایا تو مگر دور کھڑا ہے، فاصلہ بنائے ہوئے ہے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، فاصلہ بنائے ہوئے ہے تو شمع سے شمع روشن نہیں ہوگی جب تک کہ دونوں شمعیں بلا فضل نہ ہو جائیں۔ بھائی پوری بیداری سے سنیے گا، جب تک کہ دونوں شمعیں بلا فضل نہ ہو جائیں۔ اب سمجھ میں آیا غدیر میں اٹھایا کیوں تھا علی کو۔ حیدری تو عزیزہ اللہم
صل علی محمد وآل محمد. تو علی کو اٹھایا کیوں؟ نبوت، چراغ نبوت نے چراغ امامت کو اٹھا کر بلا فضل کر دیا کہ جب میں چھپ جاؤں تو علی ظاہر ہوں گے، علی کے ہاتھوں پر بیعت کرنا. ہم فاصلوں والے نہیں ہیں، ہم بلا فضل علی کو مانتے ہیں. سوتے میں پوچھئے، جاگتے میں پوچھئے، ہنستے میں پوچھئے، روتے میں پوچھئے، صبح پوچھئے، شام پوچھئے، ارے زندگی میں پوچھئے، چاہے قبر میں پوچھئے. ہم علی کو بلا فضل مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے. کوئی ایسا نہ سمجھے ہم حضرت علی کو خدا نہیں مانتے. خدا کے لیے یہ بات دوسروں تک پہنچائیے. ہم امام مانتے ہیں. ہاں، اب ہم نے جو مانتے ہیں، نبی نے ہم سے جو کہا اسے ہم مانتے ہیں. ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ سب کہا. اچھا، تو ہم اسے مانتے ہیں. علی ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، یہ سب اللہ کے ہاتھ، اللہ کی زبان، اللہ کی آنکھیں، اللہ کے کان، اللہ کا چہرہ، اللہ کا نفس. تو یا رسول اللہ، علی آپ کی طرف کوئی نسبت نہیں. ہاتھ اللہ کے، زبان اللہ کی، چہرہ اللہ کا، نفس اللہ کا. یا رسول اللہ، آپ نے علی کو پالا. تو ایک مرتبہ نبی جواب دیں گے، نہیں نہیں، مجھ سے بھی علی کا رشتہ ہے. ہاتھ اللہ کے، زبان اللہ کی، نفس اللہ کا، چہرہ اللہ کا، لیکن لحموں کا لحمی، دموں کا دمی. علی کا خون میرا خون، علی کا گوشت میرا گوشت. حیدری. لحموں کا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی. یہاں خون نبی کا ہے، گوشت نبی کا ہے، ہڈیاں علی کی ہیں. ہڈیاں نبی کی، علی کا کچھ ہے ہی نہیں. سب اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا یا نبی نے اپنی طرف منسوب کیا. تو اب مجھے بھی کہنے دیجئے کہ جب علی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ. بھئی عالم اسلام مجھے جواب دے. سب مسلمان مانتے ہیں علی کے ہاتھ ید اللہ. بیعت کہے سے ہوتی ہے؟ ہاتھ سے ہوتی ہے. ہاتھ سے بیعت ہوتی ہے. تو اگر کوئی علی سے بیعت مانگے تو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے. وہ بیعت اللہ سے مانگ رہا ہے. اور اگر کوئی علی کے ہاتھوں پر بیعت کرے تو وہ اللہ کے ہاتھوں پر کر رہا ہے. ایک اور صلوات بھیجیے گا مل جل کے محمد و آل محمد. رسول کے بستر پہ حالی ہر جالی ملیں گے، ندامت بچائیے، بچنا علی سے جہنم میں جائیے. اور محمد والے محمد صلو تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، ہم نے وہی مانا ہے جو نبی نے منوایا ہے. جو نبی نے منوایا ہے. میں نے عرض کیا جاگتے میں زندگی میں پوچھئے تب بھی ہم یہ کہیں گے. ہمارے یہاں سلسلہ خلافت جو ہے اسے سن لیجئے. ہم نے نبی کے بعد حضرت علی کو مانا، پھر امام حسن کو مانا، پھر امام حسین کو مانا، پھر امام سجاد کو مانا، پھر امام باقر کو مانا، پھر امام صادق کو مانا، پھر امام موسی کاظم کو مانا، پھر امام علی رضا کو مانا، پھر امام محمد تقی کو مانا، پھر امام علی النقی کو مانا، پھر امام حسن عسکری کو مانا، اور پھر آخر میں قائم آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام اجمعین. عزیزان گرامی، ہم نے ان سب کو مانا، اس سلسلے مانا. ہمارے کیا 12 جانشین ہیں رسول کے، اور سب کے سب معصوم ہیں، سب کے سب امام ہیں.
سب کے سب اہل بیت پیغمبر میں ہیں، اور سب کی محبت جو ہے وہ اجر رسالت ہے، سب کی محبت اجر رسالت ہے۔ اچھا، جب ہمارے آخری امام، آخری حجت، نبی کا آخری نائب پردے میں چلا گیا تو ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا گیا، ہمیں علماء کے حوالے کیا گیا۔ کیسے علماء؟ جو پیسے میں بک نہ جائیں، جو حکومت سے ڈر نہ جائیں، جو ہوس دنیا نہ رکھیں۔ دیکھیں، دنیا میں عالم بہت آپ کو ملیں گے، عالم بہت ملیں گے، مگر شیعہ فرقے کے عالم وہ ہوتے ہیں جو سوکھی روٹی کھائیں گے مگر دین کا سودا نہیں کریں گے، گلا کٹوا دیں گے مگر دین کا سودا نہیں کریں گے۔ اب بڑے ہاتھوں کو جوڑ کر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کبھی کبھی مومنین بگڑ جاتے ہیں علماء سے، بہت نازک مسئلہ ہے مگر غور سے سنیے گا۔ کبھی کبھی مومنین علماء سے بگڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں امام آئیں گے 70,000 کاٹیں گے۔ کتنے؟ 70,000۔ میں کہتا ہوں 70,000 کیا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ قتل ہو، مگر یہ ذہن میں تصور لا کے مت کہیے کہ وہ شیعہ عالم کاٹے جائیں گے، حق اہل بیت بیان کرنے والے کاٹے جائیں گے۔ نہیں نہیں، جنہی نے آل محمد کے خلاف زبان کھولی یا قلم اٹھایا، جو علی کو امام برحق نہیں مانتے ہیں، جو علی کو جانشین رسول نہیں مانتے ہیں، جو علی کو امام معصوم نہیں مانتے ہیں، علماء حق کا تصور نہ لائیے۔ علماء حق تو دین کی دفاع کرتے ہیں، حق اہل بیت بیان کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں سب بتا دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں علماء کا احترام ہے، ہمارے ہاں علماء کا احترام ہے۔ علماء کے چہرے کو دیکھنا بھی حدیث میں زیارت ہے، ثواب ہے۔ ذرے کو پہچانیے، مزاج سمندر سمجھ میں آ جائے گا۔ در نجف سے جو علم حاصل کر لے، جب اسے دیکھنا عبادت ہے تو بے حضرت علی کا چہرہ دیکھنا، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے کہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ہاں جو علماء حق ہیں ان میں کمال یہ ہے، نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے بہتر ہیں یا افضل ہیں؟ افضل ہیں۔ تو غالباً علامہ حلی کا زمانہ تھا، اللہ عالم بالصواب۔ ایک شخص آیا، یہ حدیث ہے، صحیح ہے؟ انہیں کہا ہاں صحیح ہے۔ کیا تو آپ امت کے علماء میں سے ہیں؟ کیا آپ پاس بنی اسرائیل سے افضل ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ کیا بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ کیا بنی اسرائیل کے کسی نبی کا نام لے؟ اس نے کہا موسیٰ۔ کیا موسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ کیا موسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ عصا پھینکتے تھے اژدہا بن جاتا تھا؟ کیا بنتا تھا؟ اژدہا بن جاتا تھا۔ علامہ کے ہاتھ میں قلم تھا، اسے اب جو پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ تو اب یہ تو برابری کی بات ہوئی نا، وہاں بھی اژدہا بنا، یہاں بھی اژدہا بنا، لیکن افضل ہیں۔ تو افضلیت بتائیں۔ موسیٰ کے سامنے جب اژدہا بنا، آواز قدرت آئی، موسیٰ اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دو۔ تو موسیٰ، میں یہ تو نہیں کہوں گا نبی تھے، ڈر گئے، مگر اتنا ضرور تاریخ نے لکھا، ہاتھ پہ کپڑا باندھا، بعد میں اس کے منہ میں ہاتھ ڈالا۔ لیکن جو در علی کا عالم ہے اسے معلوم ہے کہ علی والوں کو اژدہا نہیں ڈسے گا۔ موسیٰ نے ہاتھ پر کپڑا باندھا، علامہ نے یوں ہی ہاتھ منہ میں ڈال دیا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو ہم نے اہل بیت پیغمبر کو بلا فضل مانا، ان کے بعد ہم نے علماء کو مانا۔
اچھا آپ صاحب ایک بات اور سمجھ لیجئے، ہم علماء کی تقلید میں جو ہیں ہم علماء کی مجتہدین کی اس لیے ہیں کہ امام غیبت میں ہیں، امام غیبت میں ہیں۔ جب امام کا ظہور ہو جائے گا تو بھی انسان کسی کی تقلید میں نہیں رہے گا، امام خود سامنے ہوں گے، مسئلہ اپنا خود پوچھے گا، مسئلہ خود پوچھے گا۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، اگر زمانہ غیبت میں شرعی مسائل دریافت کرنے میں زحمت ہو، مشکل ہو، بات سمجھ میں نہ آئے تو انہی کے لیے بد دعا کیجیے گا کہ جنہی نے امام کو غیبت میں جانے پر مجبور کر دیا، یعنی قاتلان امام، دشمنان اہل بیت ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے اہل بیت کو مانا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اہل بیت کو مانا۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار روز محشر ہمیں اہل بیت کے زمرے میں محشور کرے۔ میں پھر سے جملہ دوہرا رہا ہوں، اگر آپ بھی اسی زمرے میں جانا چاہتے ہیں تو بآواز بلند الہی آمین کہیے گا، تاکہ محسوس ہو کہ مجمع خالی ہم اکیلے نہیں، یہ ہمارا پورا مجمع اہل بیت کے ساتھ محشور ہونا چاہتا ہے۔ پروردگار، ہم نے بعد وفات رسول جن اماموں کو مانا ہے، روز محشر ہمیں انہی کے زمرے میں محشور فرمانا۔ زندہ باد، زندہ باد، الہی آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ہم اہل بیت کے زمرے میں جو ہیں اہل بیت کے ساتھ محشور ہوں گے۔ اب میں دوسری بات کہوں، جو اہل بیت کو نہیں مانتا ہے وہ جسے مانتا ہے اس کے لیے دعا کرے۔ اچھا اگر وہ دعا نہیں کر سکتا تو ہم دعا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے جنہیں مانا اللہ ہمیں ان کے ساتھ محشور کرے، اور جنہیں نے اہل بیت کو چھوڑ کر غیروں کو مانا اللہ انہیں ان کے ساتھ محشور کرے۔ بھئی ایک اور صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، ہمارے کا ایک سلسلہ ہے، علم کا سلسلہ ہے۔ ہم نے خاندان کی بنیاد پر خالی نہیں مانا ہے، ہم نے علم کی بنیاد پر مانا ہے، ہم نے علم کی بنیاد پر مانا ہے، ہم نے علم کی بنیاد پر مانا ہے۔ ہم اہل بیت کو علم کی بنیاد پر مانتے ہیں کیونکہ بعد وفات رسول اہل بیت کے علاوہ کوئی اتنا بڑا عالم نظر ہی نہیں آیا۔ اچھا آپ کی سمجھ میں اگر نہ آئے تو ہم اور سمجھا دے رہے ہیں، آپ سے مراد آپ نہیں، ایک تقریر انداز ہوتا ہے۔ ہم نے غیبت کبریٰ میں علماء کو مانا، تو علماء میں ہم نے باپ کے بعد بیٹے کو نہیں مانا۔ خوئی صاحب کا انتقال ہوا، ان کے کئی بیٹے عالم ہیں، آج بھی ہیں، کچھ دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ہم نے نہیں مانا۔ آیت اللہ گل پیگانی کا انتقال ہوا، علیہ الرحمہ کا، آیت اللہ گل پیگانی علیہ الرحمہ کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد ان کے بھی بیٹے جو ہیں عالم ہیں، داماد عالم ہیں، مگر ہم نے انہیں نہیں مانا۔ مطلب نہیں مانے سے مراد آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہمارے دل میں ان کی عزت نہیں ہے، وقار نہیں ہے، عالم دورہ کی حیثیت سے نہیں مانا۔ ہم نے ان کی تقلید نہیں کی۔ ہم نے تقلید کس کی آیت اللہ سیستانی کی۔ ان کی تقلید کیوں کی؟ کہ بھئی یہ علم میں خوئی صاحب کے بعد سب سے افضل ہیں، تو ہم نے خاندانوں کو نہیں دیکھا، ہم نے رشتہ داریاں نہیں دیکھی، ہم نے علم کی بنیاد پر مانا، ہم نے علم کی بنیاد پر مانا۔ اب اگر جو جس کی بھی تقلید میں ہے، دیکھیں یہ آزاد ہے معاملہ، اس میں مجبور نہیں ہے کہ ہم جس کی تقلید میں اسی کی تقلید آپ کیجئے۔ نہیں، آپ کے نزدیک کوئی دوسرا بڑا عالم ہے، آپ نے اس کی تقلید کی۔ آپ کی نظر میں تیسرا کوئی بڑا عالم ہے، آپ نے اس کی تقلید کی۔ لیکن زیادہ تر اکثریت آیت اللہ سیستانی کی تقلید کر رہی ہے، تو ہم نے تقلید بھی کی
تو علم کی بنیاد پر کی. اب علی کا جیسا کوئی عالم لا کے دکھا دو تو ہم جو ہیں ہم اس کی بات کرنے لگے. نہیں، اور مثال دے دوں. میں نے یہ دعویٰ کیا، خدا نہ کرے خدا نہ کرے، کیونکہ دعویٰ علم برسر ممبر اہل بیت کے سوا کسی کو پھلتا نہیں ہے. میں نے دعویٰ کیا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میری تقلید کیجئے. آپ سیدھے سادے تھے، آپ نے میری تقلید شروع کر دی. کسی نے پوچھا کہ میں جعفر عباس کی تقلید میں ہوں. یہ میں مثال دے رہا ہوں بھائی، خدا کے لیے حقیقت نہ سمجھیے گا. میں خود کسی کی تقلید میں ہوں، میں خود کسی کی تقلید میں ہوں. میں اس لائق نہیں ہوں کہ میری کوئی تقلید کرے، لیکن میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. میں نے تقلید کا اعلان کیا، آپ سیدھے سادے تھے، آپ نے تقلید کی. کسی نے پوچھا کس کی تقلید میں ہو؟ کہا جعفر عباس کی. لیکن جب آپ مسئلہ پوچھنے آئے تو ہم نے توضیح المسائل اٹھائی. کس کی؟ ہائے 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 ہائے، خدا سلامت رکھے، آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل ہم نے اٹھا کے مسئلہ بتا دیا. اگر آپ عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، تو آپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ ان کی تقلید کیا کریں جس کا مسئلہ دیکھ کے یہ بتا رہے ہیں. اسی کی تقلید کیوں نہ کرے؟ اب دور علی میں آ جائیے، ہمیں مانو ہمیں مانو ہمیں مانو. جب پوچھا گیا تو سب علی کے پاس گئے. حیدری ایک بلند تر صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، خدا تمہیں سلامت رکھے، حافظے کو اور تمہارے مضبوط کرے، اور تمہارے ماں باپ کا سایہ تمہارے سر پر ہمیشہ باقی رکھے. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، تو ٹھیک ہے، یہ تو دیکھ لیجئے کہ ہم نے دعویٰ کیا ہے، پوچھ ہم وہاں سے رہے ہیں، تو جس سے پوچھ رہے بھی اسی کی تقلید کر لیجئے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو مانیے کسی کو. لیکن جب مذہب میں جب کوئی بات پوچھی تو چلو علی پاس، چلو علی پاس، چلو علی پاس. کبھی کبھی تو ایسا خطرہ محسوس ہوا کہ گھبرا کے ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. کبھی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ پروردگار اس وقت تک ہمیں نہ جلانا کہ ہم تو جی جائیں، مشکلیں تو آ جائیں، مگر مشکل کو شاہ علی نہ ہو. تو ہم نے تو بزرگان دین کے جب ان اقوال کو پڑھا تو ہم نے کہا اسی سے مانگو کہ جن سے سب مانگ رہے ہیں، اسی سے پوچھو جس سے سب پوچھ رہے ہیں. تو ہمارے ہاں مرکز ہے علم. علم کی بنیاد پر ہم نے مانا. عزیزان گرامی، آج ہم علماء کو بھی جو مانتے ہیں وہ علم کی بنیاد پر مانتے ہیں. ہم علم کی بنیاد پر مانتے ہیں. علم کی بنیاد پر آج جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے علماء اسلام، علماء حق ہیں، علماء حق، اہل بیت کے وفادار علماء، ان کی عزت ہماری پوری قوم کرتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں سب کے سب حق پرست ہیں، کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. عزیزان گرامی، بات علم کی ہے، عالم کی آئی ہے. تو ایک بات آپ کی خدمت میں اپنی طرف سے گزارش ہے، میری ایک اپیل ہے، ایک میری درخواست ہے، بہت غور سے سنیے گا. اور میں اتنی تفصیل سے شاید
پہلی بار آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، میری آواز علی ٹی وی کے ذریعے یا زینبیہ چینل کے ذریعے جہاں جہاں سنی جا رہی ہے، جملہ مومنین مومنات محبان اہل بیت سے اپیل ہے، گزارش ہے میری۔ لکھنؤ کے اندر ایک مدرسہ ہے جسے میرے والد مرحوم سرکار فقر علماء عالی جناب مولانا مرزا محمد عالم صاحب قبلہ مجتہد تابع سرا نے قائم کیا تھا۔ ایک کم 50 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہم 6 بہن بھائی بہت چھوٹے چھوٹے تھے، ہماری عمر بھی 14-15 سال کی تھی۔ اس وقت ہماری یتیمی کے ساتھ ساتھ ہمارا مدرسہ جامعۃ التبلیغ جو مولانا عالم صاحب کے مدرسے کے نام سے مشہور ہے وہ بھی یتیم ہو گیا تھا۔ لیکن خدا رحمت نازل کرے ام محترم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب علی اللہ مقامہ پر کہ جنہی نے ہم لوگوں کی سرپرستی کے ساتھ ساتھ مدرسے کی بھی سرپرستی کی، اور تقریباً ظاہر ہے 7 جنوری 1985 میں میرے والد کا انتقال ہوا تھا۔ تقریباً 32 سال ہو گئے مدرسے کی سرپرستی ام محترم خطیب اکبر کرتے آ رہے تھے۔ مدرسے کے اندر ہاسٹل ہے، بورڈنگ ہے، جس کے اندر ہندوستان بھر کے طالب علم، عربی طالب علم علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں، جن کو کھانے، کتابیں، اسکالرشپ اور اگر بڑی میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے وہ، اور اگر غریب گھر سے بچہ تعلق رکھتا ہے اور اسے جانے آنے میں گھر میں پریشانی ہے تو اس میں بھی اس کی مدد کی جاتی ہے۔ تمام خرچے بچے کے حوزہ علمیہ جامع التبلیغ اٹھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مساجد کے اوپر مدارس کا اہتمام بھی ہے، جس میں تقریباً 600 بچے حصول علم دین ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مکتب نسواں ہے، لڑکیوں کا مدرسہ، جس میں تقریباً 100 بچیاں مکتب میں علم دین حاصل کر رہی ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ مدرسہ جامع التبلیغ کے اندر عربی، فارسی، اردو، تفسیر، فقہ، قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم کا بھی انتظام ہے۔ ام محترم خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب علی اللہ مقامہ کے انتقال کے بعد وہ ذمہ داری پوری طرح سے میرے اوپر آ گئی ہے۔ یوں تو ام محترم کے ساتھ میں بھی کام کرتا رہتا تھا، لیکن کیونکہ وہ زندہ تھے اور بزرگ تھے اور تعلقات تھے ان کے، تو مجھے زیادہ پریشانی نہیں تھی۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد جو کمیٹی ہے، جو ٹرسٹ ہے، اس نے مجھے سیکریٹری بنایا ہے۔ پہلے اطہر صاحب علی اللہ مقامہ تھے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مدرسہ جامع التبلیغ کی مدد کیجئے رقوم شریعہ کے ذریعے۔ سیم امام کا اجازہ آیت اللہ العظمیٰ آقا سیستانی کا موجود ہے، جسے دیکھنا ہو وہ مجھے فون کرے، میں اسے واٹس اپ کر دوں گا۔ میرا نمبر 9935010110 ہے، لکھنؤ کا نمبر ہے 9935010110۔ اگر کوئی یاد نہ رکھ پائے تو محفل شاہ خراسان سے فیاض دھارسی صاحب سے آپ کو نمبر میرا مل جائے گا۔ اسی کے ساتھ ابھی آپ نے چند دن پہلے اس طرح کا ایک بروشر یہاں پر بھی تقسیم کیا گیا تھا، جو بہت سے لوگ جو شروع میں مجلسوں میں پہلی یا دوسری محرم کو آ رہے تھے ان کو یہ بروشر ملا ہوگا۔ اگر آپ پھر سے حاصل کرنا چاہیں تو بعد ختم مجلس یہاں فیاض دارسی صاحب پر محفل شاہ خراسان میں یہ بروشر رکھا ہوا ہے، اسے آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے اندر بینک اکاؤنٹ نمبر اور اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ آپ بذریعے بینک بھی رقوم شریعہ کو بھیج سکتے ہیں اور ڈونیشن دے سکتے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ میرے ہاتھ مضبوط ہوں گے اس لحاظ سے کہ اس ادارے کو میں اچھی طرح سے اور آگے بڑھاؤں گا، اور آپ کو بھی اللہ جزائے خیر دے گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ میری اس آواز کو سننے والے خود بھی عمل کریں گے انشاءاللہ، اور دوسرے جو آپ کے جاننے والے مومنین ایسے ہیں کہ جو مذہبی امور میں کسی طرح سے مدد کرتے ہیں وہ کریں گے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ نہیں اس سے بہتر صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد کا۔
اور یاد رکھیے کہ علم دین مدارس کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ مدارس جو ہیں وہ امام زمانہ کی چھونیاں ہیں، اور جتنے بھی خطیب حق اہل بیت منبروں سے بیان کرتے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مدرسے سے تعلق ہوتا ہے۔ آج مدرسے اپنے کاموں کو اسی طرح سے انجام دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم اس لیے بھی آپ سے درخواست گزار ہیں کہ لشکر جتنا مضبوط ہوتا ہے دشمن اتنا ہی کمزور پڑتا ہے، اور لشکر جتنا کمزور ہوتا ہے دشمن اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ مدارس نہیں، یہ علماء نہیں، یہ حق کا لشکر ہیں جو باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ باطل مٹے گا۔ جعل حق زحق الباطل ان الباطل کان زحوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل تو مٹنے والا ہی ہے۔ تو حق ہے ولایت علی، محبت اہل بیت، ذکر اہل بیت، جس پر ہمارا پورا مجمع متحد ہے۔ تو ہم حضرت علی کو خدا نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے، مخلوق مانتے ہیں، مگر اپنا جیسا نہیں مانتے ہیں۔ ہم اور ہیں، وہ اور ہیں۔ ہماری محبت تقوی اور ایمان نہیں ہے، ان کی محبت تقوی اور ایمان ہے۔ ہماری عداوت کفر و نفاق نہیں ہے، ان کی عداوت کفر و نفاق ہے۔ ہم حق پر چلنے کی دعا کرتے ہیں، لیکن حق کو اللہ کا رسول علی کے راستے پر چلنے کی دعا دے رہا ہے۔ ہم اور ہیں، وہ اور ہیں، ان کا جیسا کوئی نہیں ہے، ان کا جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہم کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں، وہ کعبے کے اندر پیدا ہوتے ہیں، وہ کعبے کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ ہم رسول کے قدموں کو چومتے ہیں، وہ مہر نبوت پر چلے جاتے ہیں۔ بھئی ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، علی برادران ایمانی، تو آپ ذرا یاد رکھیے گا کہ وہ اور ہیں، ہم اور ہیں۔ عام مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، عام مسلمانوں کو بہکایا جاتا ہے، عام سیدھے سادھے مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ اللہ مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے ہیں۔ میں نے پتہ نہیں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یا نہیں کیا تھا، کسی مجلس میں نے یہاں یا کہیں اور میں نے یہ بات عرض کی تھی۔ عالم یہ ہے، اگر عرض بھی کر دیا جو جنہیں نہیں سنا وہ سن لیں، کہ میرا چھوٹے بھائی وہ بھی مولانا ہے، وہ بھی فارغ التحصیل ہے، وہ حج پہ گئے تو ایک جگہ کام چل رہا تھا ویلڈنگ کا، غیر شیعہ مسلمان کیا، اس کے پاس ہم گئے، انہوں نے بھائی کو پوچھا، میرے چھوٹے بھائی کو، میں وہ حج پہ گئے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے اس نے مجھ سے کیا پوچھا؟ کہ آپ لوگ حج کہاں جاتے ہیں؟ یہ میں آپ سے ممبر پہ عرض کر رہا ہوں اللہ اور رسول کو گواہ کر کے کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے کہ آپ لوگ حج کرنے کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا مطلب کیا ہے آپ کا؟ ہم لوگ کہاں حج کرنے جاتے ہیں؟ جہاں سارا مسلمان جاتا ہے وہیں ہم بھی جاتے ہیں۔ کہ اچھا وہیں آپ بھی جاتے؟ ہم نے کہا ہاں وہیں ہم بھی جاتے۔ واٹس ایپ پہ کچھ فوٹو پڑے ہوئے تھے جو بھیجے تھے بھائی نے، تو میں نے وہ دکھائے ان کو۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کعبہ ہے نا؟ کہاں کعبہ ہے؟ کہ ہم بھی یہیں جاتے۔ مگر بھائی یہ بتاؤ تمہیں کس نے بتایا کہ ہم کہاں جاتے ہیں؟ الہام ہوا، وہی نازل ہوئی کہ ہمارے مسجد کے مولوی صاحب کہتے ہیں۔
ہائے ہائے. ہم نے کہا اب جو مولانا کہے مولوی صاحب کو ہی معلوم ہے کہ کہاں ہم حج پہ جاتے ہیں. کہ اب اگر کہیں تو ان سے کہنا قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ کہاں جاتے ہیں. ارے ہم سے زیادہ کعبے کو کون چاہے گا؟ ہم سے زیادہ کعبے کو کون چاہے گا؟ اس لیے کہ ہم علی کو چاہتے ہیں، علی کو مانتے ہیں، علی والے ہم ہیں. ہم سے زیادہ کعبے کا احترام کون کرے گا؟ اس لیے کہ میرے مولا کی جنم بھومی کعبہ ہے. علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں اور اللہ نے ہمارے لیے اجر رسالت کا انتظام کتنا اچھا کیا ہے. نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ہم اذان میں علی اللہ کہہ کے اجر رسالت ادا کرتے ہیں. رمضان آتا ہے روزے رکھتے ہیں تو مولا علی کی شہادت رمضان میں، امام حسن کی ولادت رمضان میں. ایک مرتبہ امامت پر خوش ہو کر اور ایک مرتبہ ان کے غم میں غمگین ہو کر روزوں کا اجر رسالت ادا کرتے ہیں. اب حج پہ جاتے ہیں. اللہ کہیں اور بھی بھیج سکتا تھا، بیت المقدس بھی بھیج سکتا تھا، لیکن خانہ کعبہ طواف کیجئے. طواف کے بغیر حج مکمل نہیں. طواف کیا 7 خانہ کعبہ کے چکر. طواف تو سب کرتے ہیں مگر ہم جب کرتے ہیں تو جیسے شگاف پر نظر پڑتی ہے چہرہ مسکرا دیتا ہے. یہ مسکرانا نہیں ہے، حج کا اجر رسالت ہے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. تو اس طرح کی غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں پیدا کی جا رہی ہیں کہ بتائیے ہم لوگ کہیں اور حج پہ جاتے ہیں، کہیں اور حج پہ ہم لوگ جاتے ہیں صاحب. مطلب منہ پیٹنے کا مقام ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم کہیں اور جاتے ہیں. ارے ہم مکے جاتے ہیں، مدینے جاتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ارکان حج وہی ہیں جو دوسروں کی یہاں ہیں. بس ہمارے ہاں اہل بیت کی فقہ ہے تو جو فقہ کا فرق ہے وہ ہے. حج کے لیے ہم جاتے ہیں اور حج پر جا کے پچھلے سال میں گیا تھا. دل کو بڑی تفریت بھی پہنچتی ہے کہ جن کاموں پر ہم پر اعتراض ہے وہی وہاں ہو رہے ہیں. ہم تو زبان سے بھیجتے ہیں، وہاں پتھر مارے جا رہے ہیں. سب کام وہی. بس اب دامنے وقت میں کیونکہ گنجائش نہیں ہے، یاد رہا تو کسی دن عرض کر دیا جائے گا، بھول گئے تو معافی. عزیزان گرامی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مصائب بھی ہونا ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ آج مصائب، خدا سلامت رکھے آپ کو، حضرت اون و محمد کے ہونا ہے. عبداللہ ابن جعفر الطیار کے بیٹے جناب زینب کی آنکھوں کی ٹھنڈک، خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ ابھی تو میں نے مصائب پڑھنا بھی نہیں شروع کیے، لیکن آپ رونے لگے. آپ نے اپنے سروں کو جھکا لیا. آج مصائب اون و محمد کے ہیں، ام المصائب جناب زینب کبریٰ کے بیٹوں کے. آج ام المصائب کو پرسہ دینا ہے. آج جناب زینب کا ماتم ہے. زینب کے بیٹے مارے گئے. ہر سال مومنین کچھ فرمائش کرتے ہیں. میں مومنین کی فرمائش کا احترام کرتا ہوں کہ اگر کوئی رونے کے لیے کوئی فرمائش کر رہا ہے تو پھر میں اس میں کوتاہی نہیں کرتا. آپ بھی رونے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں. ام المصائب زینب کبریٰ
شریکت الحسین زینب کبریٰ، علی کی بیٹی زینب کبریٰ، حسین کی بہن زینب کبریٰ، امام حسین کی شہادت میں شریک ہے زینب۔ ایک دن میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب عبداللہ ابن عباس نے کہا آقا اکیلے جائیے، عورتوں کو لے کے نہ جائیے، تو میرے مولا حسین نے جواب دینا چاہا کہ زینب نے کہا بھیا کیا یہ بھائی اور بہن کو جدا کرنا چاہتا ہے؟ تو جناب زینب تو حسین نے کہا زینب داستان کربلا بغیر تمہارے مکمل ہی نہیں ہوگی۔ مجلس حسین کی شروعات بنا جناب زینب نے ڈالی۔ آج کسی طرح کے کوئی ماحول کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین ابن علی سے بہن زینب اتنی محبت کرتی ہیں کہ جب عقد عبداللہ سے ہوا تو شرائط عقد میں جناب زینب نے اپنے بابا علی سے کہا کہ عبداللہ سے یہ کہہ دیجئے کہ زینب حسین کے ساتھ رہے گی، اگر حسین مدینے میں رہیں گے تو زینب مدینے میں رہے گی، اور اگر حسین نے مدینہ چھوڑا تو زینب کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے عبداللہ سے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ زینب کو اجازت نہیں ہے۔ اتنی چاہنے والی بہن زینب، اتنی محبت کرنے والی بہن زینب۔ عزاداروں آپ کو معلوم ہے امام حسن کی شہادت کے بعد جناب زینب نے کبھی حسین کو اکیلے نہیں جانے دیا۔ جب بھی حسین گئے بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ کیا، اے جوانوں حسین کو اکیلے نہ چھوڑنا۔ اب ذرا تصور کیجئے جس زینب نے مدینے میں کبھی حسین کو اکیلا نہیں چھوڑا، ہائے کربلا عصر کا ہنگام، زینب کیا سوچ رہی ہوگی جب حسین اکیلے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آج رونے میں کسی طرح کی کمی نہ ہو، آج بکا میں کوئی کمی نہ ہو، اس لیے کہ زینب کی گود اجڑی ہے، زینب کی گود اجڑی ہے، زینب کے لاڈلے مارے گئے ہیں، زینب کے بیٹوں کا ذکر ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب حسین گئے ہیں تو زینب در خیمہ پر آ گئی، جب حسین اور دور چلے گئے تو زینب ایک بلندی پر آ گئی اور آگے کہتی ہیں بھیا مرحبا میرے بھائی۔ شیر دل ہے زینب، میدان قربانی میں جناب زینب اپنے بھائی سے 2 قدم آگے چل رہی ہیں۔ حسین کے بھی 2 بیٹے کربلا میں مارے گئے، زینب کے بھی 2 بیٹے کربلا میں مارے گئے، لیکن دونوں کی قربانیوں میں فرق ہے۔ زینب کے 2 بیٹے مارے گئے، حسین کے 2 بیٹے مارے گئے، مگر حسین کے 2 بیٹے مارے گئے، ایک بیٹا زندہ رہا جس سے نسل امامت چلتی رہی۔ دنیا بھر کے جتنے بھی سادات ہیں ان کا سلسلہ وہیں سے ملتا ہے۔ آج بھی حسین کی نسل زندہ ہے، لیکن زینب کے 2 ہی بیٹے ہیں، دونوں مار ڈالے گئے۔ ارے زینب نے پوری نسل قربان کر دی۔ جزاک اللہ، سلامت رہو۔
جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میں آج پھر یہی کہوں گا، جس طرح سے آپ نے ابھی تک مجلس سنی وہ آپ کے اختیار کی بات ہے، لیکن اب مصائب شروع ہو گئے ہیں، اب سروں کو جھکا لو، رونے میں شرماؤ نہیں۔ اگر اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی مجلس سن رہے ہو تو ایسے سنو کہ جیسے محفل شاہ خراسان میں بیٹھے ہو۔ واہ مصیبتہ، واہ علیہ، اجڑ گئی زینب۔ دو بیٹے لے کے آئی تھی، دونوں مارے گئے۔ لیجے روز عاشور آ گیا، 10ویں محرم آ گئی، 10ویں محرم آئی تو زینب بار بار اپنے بیٹوں کو لے جا رہی ہیں۔ اے بھیا حسین اجازت دے دو۔ مولا حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں، مولا حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کی بہنیں بھی جب شادی ہو کر سسرال چلی جاتی ہیں، اللہ ان کی گود کو آباد کرتا ہے، اور بہن جب بھائی کے گھر آتی ہے تو ہر بھائی اس کا خیال رکھتا ہے کہ بہن کے بچے بیمار نہ پڑیں۔ بہن کے بچوں کو کوئی اذیت نہ ہو۔ اللہ نے مصیبت حسین بھانجوں کو کیسے مرنے کی اجازت دے؟ ہو سکتا ہے حسین سوچتے ہو زینب عبداللہ کو کیا جواب دو گی زینب؟ جب شہزادی زینب کا اصرار بڑھا تو انہوں محمد کو اجازت دی گئی۔ جعفر طیار کے پوتے ہیں، جعفر طیار بڑے بہادر، اس راہ اسلام میں جعفر طیار نے اپنے دونوں بازو قربان کر دیے ہیں، بڑے بہادر ہیں۔ ان کے پوتے ہیں اونو محمد، کمسن ہیں۔ میدان میں گئے تو بھائیوں نے یہ طے کیا ساتھ میں حملہ کریں گے، دونوں بھائیوں نے ساتھ حملہ کیا۔ لاکھوں کا لشکر بھاگنا شروع کرتا ہے۔ کبھی اون کہتا ہے میں علی کا نواسا ہوں، میں جعفر کا پوتا ہوں، حملوں پر حملے کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عمر سعد گھوڑے پر بلند ہوا کہ لشکر شام، یہ جعفر کے پوتے، یہ علی کے نواسے ہیں، اس طرح سے ان پر قابو نہیں حاصل ہوگا، دونوں بھائیوں کو جدا کر دو۔ لیجے لشکر درمیان میں آ گیا، اور ادھر رہ گئے، محمد ادھر چلے گئے، مگر ایک بھائی دوسرے بھائی کو آواز دے دے کر حملہ کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اگر روتے روتے تھک جانا تو بی بی زینب سے مدد مانگ لینا، جو اپنے بچوں پر روئی نہیں۔ اے بی بی زینب، آپ اپنے بچوں پر نہیں روئی، اتنا بڑا مجمع آپ کے بچوں کا پرسہ آپ کو دے رہا ہے۔ اے شام میں سونے والی، اے حسین کی بہن زینب، آئیے پرسہ لیجئے۔ ام المصائب، ہم سب کا پرسہ
دونوں بھائی اون و محمد حملوں پر حملے کر رہے ہیں. کب تک کے لڑتے بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں کم سن بھی ہیں. لیجئے لشکر شام سمٹا لاکھوں کا لشکر تو پھول. ارے ظالموں نے حملے شروع کیے تیروں پر تیر نیزوں پر نیزے تلواروں پر تلواریں. ارے ایک بھائی زمین پر آیا خیموں میں آواز گئی سیدانیوں نے زینب کو گھیرا. ارے دوسرا بھائی گرا حسین دوڑے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اے رونے والوں جو غم حسین میں آنکھیں روئیں گی روز محشر اللہ انہیں رونے سے بچائے گا. روز محشر حسین پر رونے والے رونے سے بچیں گے. رو لو حسین پر. زینب کے بیٹے مار ڈالے گئے. بیویوں نے زینب کو گھیر لیا. ایک ساتھ 2 بیٹے مارے گئے ہیں. کربلا کی یہ اکلوتی ماں ہے کہ جس کے 2 بیٹے ایک ساتھ مارے گئے. حسین کے بھی 2 بیٹے مارے گئے ہیں مگر مائیں الگ الگ ہیں. علی اکبر کی ماں ام لیلا علی اصغر کی ماں ام رباب. لیکن زینب وہ اکیلی ماں جس کے 2 بیٹے ایک ساتھ مارے گئے. سیدانیاں زینب کو گھیرے کھڑی ہیں کہ کہیں زینب غش نہ کھا جائیں کہیں زینب گھبرا کے گر نہ جائیں. کہ ایک مرتبہ حسین کی آواز آئی بہن زینب تمہارے لال آ گئے. زینب زینب اور محمد آ گئے. زینب نے ہاتھ پھیلائے. حسین نے اون کی میت دی. زینب نے قبلے رخ رکھی. محمد کی میت دی. اس کی میت بھی محمد کی میت بھی قبلے رخ رکھی. دونوں میتوں میں فاصلہ کیا. سر کو سجدے میں رکھ دیا. یا الہی و سیدی و مولائی. پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرے دونوں بچے حسین پر قربان ہو گئے. یہ کربلا کی ماں زینب ہے. اس کے بعد ایک ہاتھ اون کے سینے پر رکھا دوسرا ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا. تھوڑا سا دبایا اور ہلایا. کہا میرے لاڈلو ماں راضی ہو گئی. ہائے شہزادی زینب. سیدانیاں یہ سمجھ رہی تھی کہ زینب بے ہوش ہو جائیں گی مگر زینب نے صبر کا مظاہرہ کیا. دنیا کی مائیں جناب زینب پر قربان ہو جائیں کہ جناب زینب اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کر رہی ہیں. جب بھی روئیں واہ حسینہ واہ مظلومہ ہائے میرا بھائی حسین. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ اتنا رو لیے کہ مجلس ختم ہو سکتی ہے لیکن بس 2-3 منٹ اور سن لیجئے. 2-3 منٹ سن لیجئے. زندگی کا کسی کا بھروسہ نہیں. کون اگلے سال تک جیے گا کون مر جائے گا یہ کسی کو نہیں معلوم. شہزادی اگر مر جائیں تو ہماری روح کو اتنی اجازت دلوا دیجیے گا کہ جہاں مجلس ہو وہاں آ جائے.
ام المصائب جو کبھی اپنے لالوں پر نہیں روئی، عاشور کو نہیں روئی، شام غریبہ کو نہیں روئی، 11ویں محرم کو نہیں روئی، بازار کوفہ میں نہیں روئی، بازار شام میں نہیں روئی، دربار کوفہ میں نہیں روئی، دربار شام میں نہیں روئی، قید شام میں نہ روئی۔ آخری مجلس جب زینب نے شام میں پڑھی ہے، سب کا ذکر کیا، اونو محمد کا تعارف نہیں کرایا کہ یہ سر کس کے ہیں، تو کسی بیوی نے کہا کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ کیا ان کی ماں مر گئی؟ زینب کا یہ نہ کہو ان کی ماں زینب ہے زینب، مگر میں اپنے بچوں پر نہیں رہوں گی، میں اس پر رہوں گی جس کی ماں بقی میں سو رہی ہے، وہ حسینہ۔ ہائے میرا حسین، بازار میں نہ روئی، دربار میں نہ روئی، قید میں نہ روئی، قافلہ واپس آیا، اب کربلا آ گئی پھر زینب تو ایک ہی بات کہہ رہی ہیں، حسین زینب شرمندہ ہے، بھیا زینب شرمندہ ہے، بھیا زینب شرمندہ ہے، اس لیے شرمندہ ہے کہ تمہاری بیٹی سکینہ کو زینب لا نہ پائی۔ رو لیجئے آج، رو لیجئے آج، کر لیجئے ماتم، رونے کی راتیں آ گئیں، پرسہ دے لیجئے، ہم خالی آپ کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم جناب زینب کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، جو شام میں آج بھی دشمنوں کے نرغے میں سو رہی ہے۔ اے بی بی زینب، لبیک یا زینب، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ زینب بس مجلس تمام ہو رہی ہے، زینب اب مدینے آ گئی، مدینے میں بھی زینب روئی نہیں، جب روئی واہ حسینہ واہ مظلومہ، نانا کی قبر پر گئی، تعویذ قبر نبی پکڑا، نانا زینب آ گئی، نانا بھیا مارا گیا، نانا گھر اجڑ گیا، نانا جس جسم کو کاندھوں پر بٹھاتے تھے، نانا وہ پامال ہو گیا۔ مگر زینب نے یہ نہیں کہا کہ انہوں محمد مارے گئے، سیدانیاں رو لی، سیدانیوں نے پرسہ دے لیا۔ اب امام سجاد کہہ رہے ہیں بیویوں چلو گھروں کو، اب زینب کہہ رہی ہیں بس ختم ہے مجلس، ختم ہے مجلس، روتے رہنا، مجلس کے بعد بھی ماتم کرتے رہنا، زینب کو پرسہ دیتے رہنا۔ جناب زینب امام سجاد سے کہہ رہی ہیں سجاد سب کو لے جاؤ، مجھے نانا سے باتیں کرنا ہے، نانا سے باتیں کرنا ہے۔ سب چلے گئے مگر زینب قبر رسول پہ بیٹھی رو رہی ہے، نانا زینب اجڑ گئی، نانا زینب لٹ گئی، نانا بھیا مارا گیا، سب بیویاں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ عبداللہ ابن جعفر طیار، اونو محمد کے والد، جناب زینب کے شوہر، امام سجاد سے کہتے ہیں سجاد سب بیویاں آ گئی، ارے تمہاری پھوپھی زینب کہاں ہے؟
ہماری پھوپھی زینب کہاں ہے؟ کیا زینب کو شام میں چھوڑ دیا؟ کیا زینب کربلا میں رہ گئی؟ امام نے جواب دیا پھوپھا پھوپھی سے اگر ملنا ہے روضہ رسول پر چلے جائیے، پھوپھی روضہ رسول پر ہیں، عبداللہ روضہ رسول پر آئے، زیارت قبر رسول پڑھی، طواف قبر رسول کیا۔ اب زینب کو ڈھونڈ رہے ہیں، زینب تو نظر نہ آئی، ہاں ایک ضعیفہ سر جھکا ایک ضعیفہ سر جھکائے بیٹھی ہے۔ اے ضعیفہ تو نے علی کی بیٹی زینب کو تو نہیں دیکھا؟ شہزادی نے سر اٹھایا، عبداللہ زینب سے کیا کام ہے؟ بس ختم ہو رہی ہے مجلس۔ عبداللہ زینب سے کیا کام ہے؟ عبداللہ نے کہا بی بی لگتا ہے کہیں پردیس کی ہو، تمہیں زینب سے میرا رشتہ کیا ہے نہیں معلوم؟ زینب میری زوجہ ہے، مجھے زینب سے داستان کربلا سننا ہے۔ جیسے اتنا سنا شہزادی نے قبر رسول پر گرا دیا، اے نانا زینب اتنی اجڑ گئی کہ اب شوہر بھی نہیں پہچانتا۔ عبداللہ بیٹھ گئے، اے زینب یہ کیا ہو گیا؟ اے زینب یہ کیا ہو گیا؟ یہ آثار پیری کیسے؟ شہزادی کہتی ہے عبداللہ میرا بھائی مارا گیا۔ ابھی بھی شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ عبداللہ تمہارے بیٹے مارے گئے۔ اب حضرت عبداللہ کہتے بی بی گھر کیوں نہیں آئی؟ کہ عبداللہ تم سے شرم آتی ہے، تمہارے 2 بیٹے لے کے گئی تھی۔ دیجئے حضرت عبداللہ کو پرسا، اے بقی میں سونے والے عبداللہ، بیٹوں کا پرسا لے لیجئے، بیٹوں کا پرسا۔ عبداللہ فرماتے بی بی شرمندگی کیا بات، اگر میرے بچے بچ کے آ جاتے مجھے رسول سے شرم آتی۔ چلیے گھر چلیے۔ اب زینب اٹھ نہیں پائی، عبداللہ نے سہارا دیا، یا علی علی کی بیٹی گھر جا رہی ہے، ابھی تک بیٹوں کو نہیں روئی، گھر میں پہلا قدم، مسلوں پر نظر، کربلا کرو، اے